ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سفر پر جا رہے تھے۔ ایک شخص انہیں راستے میں مل گیا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسے اجازت دے دی۔ دونوں نے سفر شروع کیا۔ سفر کافی لمبا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا ان کے پاس جو کھانا تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا اور انہیں بھوک لگ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا، حضرت 2 درہم ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرے پاس 1 درہم ہے، یہ لو اور ساتھ والے گاؤں سے جا کر روٹیاں لے آؤ۔ وہ شخص ساتھ والے گاؤں میں گیا اور 3 درہم کی 3 روٹیاں لے کر وہ راستے سے آ ہی رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میرے پاس تو 2 درہم تھے اور حضرت کا 1 درہم، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں تاکہ میری روٹی مسا نہ ہو جائے۔ اس شخص نے راستے میں 1 روٹی کھا لی۔ وہ روٹیاں لے کر آپ علیہ السلام کے پاس آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کتنی روٹیاں آئی ہیں؟ اس شخص نے کہا، 2 روٹیاں آئیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام سمجھ گئے اللہ کے نبی تھے، لیکن کہا چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ روٹیاں کھائیں اور سفر شروع کیا۔ تو راستے میں ایک دریا آ گیا۔ دریا پر نہ کشتی تھی نہ ہی پل تھا۔ وہ شخص کہنے لگا، حضرت آپ کیسے سفر کریں گے؟ یہاں نہ کوئی کشتی ہے اور نہ ہی کوئی پل۔ آپ علیہ السلام نے کہا، کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں بسم اللہ کہہ کر سمندر میں پیر رکھ دیتا ہوں، تم بھی میرے قدم پہ قدم رکھ دینا، میرا دامن تھام لینا، تم بھی پار ہو جاؤ گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بسم اللہ کہہ کر پانی پر قدم رکھا تو پانی پر چلنے لگ گئے۔ تو اس شخص نے بسم اللہ کہہ کر قدم پہ قدم رکھا تو وہ بھی پانی پر چلنے لگا۔ تو انہوں نے دریا ایسے پار کیا ان کے پیر کے تلوے تک بھی نہیں بھیگے۔ یہ اللہ کی قدرت تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ جب انہوں نے دریا پار کیا تو وہ شخص بہت خوش ہوا، تو کہنے لگا، حضرت کیا بات ہے، ہم نے بغیر پل اور کشتی کے دریا پار کر لیا ہے۔ آپ اللہ کے بڑے نبی ہیں، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، تم کو اچھا لگا؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، یہ اللہ کی قدرت ہے، تمہارا ایمان تازہ ہوا؟ اس شخص نے کہا، ہاں میرا ایمان تازہ ہوا اور میرا ایمان بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اسی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کی تم پڑھائی کر رہے تھے، سچ سچ بتاؤ وہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ 3 روٹیاں آئی تھیں۔ وہ شخص کہنے لگا، نہیں نہیں حضرت، میں نے نہیں کھائی، 2 ہی روٹیاں آئی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اور اپنا سفر شروع کیا۔ جب کھانے کا وقت ہوا، بھوک لگ گئی، اب کھانے کو کچھ بچا ہی نہ تھا، پیسے بھی ختم ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک ہرنوں کا جھنڈ جا رہا ہے، تو آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا۔ وہ ہرن دوڑتی دوڑتی آئی آپ کے پاس، آ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا، ذبح کر کے اس کا کھانا بنایا اور دونوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد ہڈیاں ایک جمع کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے اشارہ کیا اور کہا، زندہ ہو جاؤ۔ وہ ہرن اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئی اور دوڑتی ہوئی جھنڈ کی طرف چلی گئی۔ یہ دیکھ کر اس شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص کہنے لگا، آپ علیہ السلام اللہ کے بڑے نبی ہیں اور اللہ کی کتنی قدرت والا ہے۔ ایک ہرن کو ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈیاں پھر سے جڑ گئیں اور زندہ ہو گیا۔ باقی آپ اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میں تمہیں اسی اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، بتاؤ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ تو وہ شخص پھر مکر گیا اور کہا کہ انہوں نے اپنا سفر پھر شروع کر دیا۔ آگے جا کر انہوں نے دیکھا کہ 3 سونے کی اینٹیں پہاڑ کے دامن میں پڑی ہیں۔ وہ شخص بہت خوش ہوا کیونکہ وہ تھا ہی لالچی۔ وہ کہنے لگا، حضرت 3 سونے کی اینٹیں ہماری تو قسمت ہی کھل گئی ہے، ہمارے تو مقدر سنور گئے ہیں۔ اور کہنے لگا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ 1 میں لوں گا، 1 آپ کی ہوگی، یہ تیسری کس کی ہوگی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تیسری سونے کی اینٹ اس کی ہوگی جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ اب وہ لالچی شخص شرمندہ ہو گیا اور شرمندہ ہو کر گردن نیچے کر کے کہنے لگا، حضرت مجھے معاف کرنا، وہ تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کتنا لالچی ہے وہ شخص، اللہ کی قدرت دیکھتا رہا مگر جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے رویے سے بہت ناراض ہوئے اور اسے وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس شخص نے بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کیونکہ اسے 3 سونے کی اینٹیں جو مل گئی تھی۔ وہ شخص یہ سوچ رہا تھا ان کو گھر کیسے لے جانا ہے، کیسے بیچنا ہے، یہ خریدنا ہے، وہ خریدنا ہے۔ بس وہ اینٹیں اٹھا ہی رہا تھا، اتنے میں 2 ڈاکو آ گئے۔ ڈاکوؤں نے دیکھا کہ نہتا آدمی ہے اور 3 سونے کی اینٹیں
उन डाकुओं ने तलवार निकाली और उसको मारने लगे। इस लाल शख्स ने कहा, रुको रुको, मुझे मारो मत, ये 3 ईंटें हैं, तुम 2 और मैं 1 हूँ, आपस में एक एक बांट लेते हैं, क्यों खून खराबा करते हो। पहले के डाकू भी ईमानदार थे, वो जल्दी जल्दी मान गए, कहने लगे चलो ठीक है। इतने में उन्हें भूख लग गई, उन्होंने कहा खाना खाते हैं। इन तीनों में से एक डाकू खाना लेने के लिए गांव चला गया। ये जो 2 आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने बातों बातों में से एक तरकीब सोची कि क्यों ना खाना लाने वाले को कत्ल कर दिया जाए, और ये जो 3 सोने की ईंटें हैं इसे हम दोनों ही ले लेते। और वो दूसरा भी मान गया और कहने लगा ठीक है, जैसे ही वो रोटियां लेकर आए हम उसे कत्ल कर देंगे। वो एक डाकू जो खाना लेने के लिए गया था वो भी लालची था, वो सोचने लगा कि क्यों ना खाने में जहर मिला दूं, ये खाना खाकर वो मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी, और खाने में जहर मिलाकर आ गया। वो जैसे ही इन दोनों के पास आया, इन दोनों ने इसके हाथ से खाना लिया और उसके ऊपर तलवार का वार कर दिया और उसे खत्म कर दिया, और बड़े खुश हो गए। और जब खाना खाने के लिए बैठे, जैसे ही उन्हें खाना खाया, खाना खाते ही उनको खून की उल्टियां होने लगी, वो तड़प तड़प कर दोनों मर गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि सोने की ईंटें पड़ी हुई हैं और 3 लाशें इसके पास पड़ी हुई हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अफसोस के साथ कहा कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ ऐसे ही करती है, इनको धोखा देती है, और यहाँ भी वही हाल है। अल्लाह ताला हमें रिज़्क हलाल कमाने की और उनके हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।